حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ آپ ایک دن چلتے چلتے مولانا روم کے پاس آئے۔ مولانا روم کون ہے؟ علامہ اقبال کے پیر ہیں۔ علامہ اقبال انہیں پیر مانتا ہے مولانا روم کو۔ مولانا روم شاہی مولوی ہیں، شاہی عالم دین ہیں، شاہی مدرس ہیں، بادشاہ کی طرف سے آتے ہیں، پالکی پہ بیٹھ کے آتے ہیں، تالاب کے کنارے آپ بیٹھتے ہیں، تالاب کے کنارے بیٹھ کر آپ تفسیر قرآن پڑھاتے ہیں، حضور کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، لیکن کتابیں کون سی ہیں؟ پرنٹڈ کتابیں نہیں ہیں، وہ کتابیں کچی سیاہی سے لکھی ہوئی۔ شاہ شمس تبریز چلتے چلتے مولانا روم کے پاس آتے ہیں اور مولانا روم کو کہتے ہیں مولوی صاحب کیا پڑھا رہے ہو؟ حضرت مولانا روم کہتے ہیں میں حدیث پڑھا رہا ہوں، حدیث کا درس دے رہا ہوں۔ تو شاہ شمس تبریز کہتے ہیں کچھ مجھے بھی پڑھ کے سنائیں گے حدیث؟ تو مولانا روم کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، کون سی حدیث سنی ہے آپ نے؟ تو حضرت شاہ شمس تبریز مولانا روم کے ہاتھ سے حدیث کی کتاب پکڑتے ہیں، ورقے الٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مولانا روم کا کیا حال ہے؟ ابھی ظاہر کو پاک کیا، ابھی باطن تک نہیں پہنچے، ابھی دل تک نہیں پہنچے، ابھی اس بوٹی کی اصلاح کی ہے، اس بوٹی کی اصلاح نہیں کی، دل والی بوٹی تک کبھی نہیں پہنچے، نفس تک کبھی نہیں پہنچے۔ تو مولانا روم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں شاہ شمس تبریز، حدیث کی کتاب پکڑتے ہیں، ورقے الٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھنا اللہ کا ولی کون سی حدیث پڑھواتا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا بابا جس کے پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں ہے اور جس کا لباس گندا ہے اور جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ حدیث آگے رکھتا ہے مولانا یہ حدیث پڑھیں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چونکہ حدیث پڑھا سکتے تھے اور حدیث پڑھا رہے تھے، آپ نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتو قبل ان تموتو۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے آپ بھی کچھ بولے نا، مرنے سے پہلے، یہ ہے فیس بک دیکھنے والوں، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے خودکشی کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس نفس کو مار دو، مرنے سے پہلے اس دل کی اصلاح کر دو، اپنے ظاہر کی اصلاح کر دو، اپنے قلب کی اصلاح کر دو، اپنے قالب کی اصلاح کر دو، اپنے قلب کی اصلاح کر دو۔ تو مولانا روم نے حدیث پڑھی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتو قبل ان تموتو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو شاہ شمس تبریز آپ پوچھنے لگے مولوی صاحب یہ کیا ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس حدیث کی شرح بھی بیان کریں۔ تو مولانا روم چونکہ ابھی تک موتو قبل ان تموتو تک پہنچے نہیں تھے، تو مولانا روم کہنے لگے بابا جی میرا ٹائم نہ ضائع کرو، مجھے نہیں پتا اس حدیث کے مطلب کا، آپ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے پڑھانے دو۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے کتابیں پکڑی مولانا روم کے ہاتھ سے اور کچی سیاہی سے لکھی ہوئی کتابوں کو مولانا حضرت شاہ شمس تبریز نے تالاب کے اندر پھینک دیا۔ جب تالاب کے اندر پھینکا تو مولانا روم نے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا کہ دیکھو بابے نے میری زندگی کی کمائی جو ہے تباہ کر دی، زندگی کی جمع پونجی پہ پانی پھیر دیا، کچی سیاہی سے لکھی ہوئی کتابیں شاہ شمس تبریز اس بابے نے پانی کے اندر رکھ دی، پانی کے اندر ڈال دی۔ اب مولانا روم رو رہے ہیں، شاہ شمس تبریز ہنس رہے ہیں، مولوی صاحب روتے ہیں، یہ بابا ہنستا ہے، مولوی صاحب کو اور غصہ آتا ہے، اور بابا جی زندگی کی کمائی پہ پانی بھی پھیرا، اب مسکراتے بھی ہو، مذاق بھی اڑاتے ہو، ہنستے بھی ہو، زندگی کی کمائی کو تباہ کر دیا، زندگی کی کمائی کو برباد کر دیا، میری زندگی کی کمائی کو ختم کر دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا او مولوی صاحب آج تک وہی کمائیاں کرتے رہے جو برباد ہو جائیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ مولوی صاحب آج تک وہی کمائیاں کرتے رہے جو تباہ ہو جائیں، آج تک وہی کمائیاں کرتے رہے جو ختم ہو جائیں، جو فنا ہو جائیں۔ وہ کمائیاں کرتے جو دنیا کے اندر بھی کام آتی ہیں، عالم برزخ کے اندر بھی کام آتی ہیں، عالم حشر کے اندر بھی کام آتے ہیں۔ ڈرامے دیکھنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں اور اپنے موبائلوں کے اندر گانے رکھنے والوں اور سننے والوں،
اور سارا دن اور رات اپنے کانوں کے اندر ہیڈ فون لگانے والوں، یہ دیکھو وہ بابا پھٹے پرانے کپڑے والا دل کی کس طرح اصلاح کر رہا ہے۔ مولانا آج تک وہی کمائیاں کرتے رہے، جو تباہ ہو جائیں، جو برباد ہو جائیں، وہ کمائیاں کرتے جو تباہ نہ ہوتی، جو برباد نہ ہوتی، جو ختم نہ ہوتی۔ یہ بات کہہ کے نا حضرت شاہ شمس تبریز نے ہاتھ ڈالا تالاب کے اندر، کتابوں کو نکالا، کتابوں کو نکال کر حضرت شاہ شمس تبریز نے وہ پانی سے جو کتابیں نکالی، مٹی سے نہیں نکالی، گرد سے نہیں نکالی، اور ریت کے تھل سے نہیں نکالی۔ حضرت شاہ شمس تبریز وہ کتابیں پانی سے نکال رہے ہیں، تالاب سے نکال رہے ہیں۔ تالاب سے وہ پانی سے کتابیں نکال کر اس طرح جھاڑتے ہیں، اب پانی کے قطرے نہیں گرتے، تالاب سے نکلی ہوئی کتابوں سے پانی کے قطرے نہیں گرتے، بلکہ ان سے دھول اڑتی ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ تالاب سے نکلی ہوئی کتابیں، ان سے پانی کے قطرے نہیں بہتے بلکہ دھول اڑتی ہے۔ مولانا روم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز آپ مولانا روم کی طرف دیکھتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں بابا جی این چیز یہ کیا ہے؟ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا کہ جب میں نے پوچھا تھا کہ این چیز یہ کیا ہے، تم نے کہا این کال استو، میں کیلو کار کی باتیں کر رہا ہوں، اب مجھ سے پوچھتے ہو کہ پانی کے قطرے نہیں گرے، کتابوں سے دھول اڑی ہے، اور ایک لفظ بھی کتاب کا نہیں مٹا۔ این حال استو، وہ کال کی باتیں ہیں، یہ حال کی باتیں ہیں، وہ ظاہر کی باتیں ہیں، یہ باطن کی باتیں ہیں۔ تم نے حضرت شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں وہ حال کال کی باتیں ہیں، یہ حال کی باتیں ہیں۔ اور مولانا روم یاد رکھنا، جو اس بوٹی کی اصلاح کر لیتا ہے اور دنیا کی نہیں مانتا، دنیا کے جھنجھٹوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پھر پانی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی کتابوں کو ٹچ کر جائے۔ یہ ہے دل کی اصلاح، یہ ہے جسم کی اصلاح، کہ جب بندے کا دل مر جاتا ہے، نفس مر جاتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو وہ زندگی عطا کرتا ہے، اس کے قلب کو اور اس کے قالب کو وہ حیات ابدی عطا کرتا ہے کہ بندہ مر کے بھی نہیں مرتا ہے۔